تھا کہ ہم ایک ایک سیٹ کو دیکھ رہے ہیں، اور یہ 45 ایسی سیٹیں جہاں پہ ہم نے سارا کام کیا ہوا ہے، جہاں پہ 90% سے زیادہ فارم 45 تھے. جو اگر کوئی شک تھا نا، کل جب الیکشن کمیشن آف پاکستان نے سارے فارمز 45 یا ایٹ لیسٹ بہت سے حلقوں کے اپلوڈ کر دیے، پھر پینک میں کچھ حلقوں کے واپس ڈیلیٹ کیے، بعض کے رکھے، انہوں نے بہت کچھ جو ہے وہ بالکل صاف واضح کر دیا. اگر آگے جائیں، یہ سلمان راجہ صاحب کی میرے خیال میں سیٹ، سوری یہ یاسمین راشد ورسز نواز شریف صاحب کی سیٹ ہے. نواز شریف صاحب کے 378 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، 1 لگا دیا، 1378 بن گیا. مجھے نہیں پتا کہ 3 ٹائم پرائم منسٹر کو کیوں اتنی ہیلپ چاہیے. اور یہ یاد رکھیں گے بار بار ایک ایک پولنگ سٹیشن پہ ہو، سلمان راجہ صاحب آپ کو بتائیں گے. ایک ایگزامپل سلمان راجہ صاحب کی سیٹ کی، اگر آپ اگلے اس پہ جائیں، یہ بڑی فیمس کل ٹویٹر پہ بہت چلی تھی. 173 ووٹ تھے اس پولنگ سٹیشن پہ، اور وہ 173 سے اون چودھری کے 973 بن گئے. بس 1 کے ساتھ کنڈا لگا دیا، 1 کو 9 کر دیا. اگلے جو ریحانہ ڈار ورسز خواجہ آصف کے 209 سے 809 کر دے، 2 کو 8 کر دیا. ٹھیک ہے جی. اگلا جائیں، NA 64 کیسرا الہی ورسز چودھری صالح حسین. اتنا اچھا نمبر تھا 507، اس کو 007 جیمز بانڈ کر دیا. 5 اور 0 جو ہے وہ اس دونوں کو 0 بنا دیا، تو 507 کو 007 کر دیا. میری سیٹ، یہ صوبائی سیٹس پہ بھی ہوا ہے. آپ کو بیرسٹر گوہر صاحب نے تو بتا دیا کہ قومی سیٹیں کتنی تھی. میرے خیال میں پنجاب میں ہم نے 100 سیٹیں آئیڈینٹیفائی کی ہیں، اور KP میں تو ہم 115 میں 110 سیٹیں جیت جاتے اگر صرف کاؤنٹنگ ہو جاتی. بدقسمتی سے پشاور میں یہ ہوا. میں نے اپنے سارے فارمز 45 اصلی اور نقلی ڈالے، وہ لیڈز اتنی زیادہ تھی کہ ان کو ہر ایک ٹیمپر کرنا پڑا، کیونکہ 1600 ووٹ والا جو ہے وہ 25,000 ووٹ سے جیت رہا ہے. یہ ایک مثال ہے کہ میرے 213 ووٹ آپ دیکھ سکتے ہیں، اس کو 93 کیا گیا ہے. اور جو ایکچول، اور جو جلال خان جو PMLN کے جن کو ٹوٹل 1600 ووٹ پورے سیٹ پہ ملے تھے، ان کے 2 ووٹس کو 122 کیا گیا. اب دیکھیں مجھے حیرت ہو رہی ہے کہ کس ٹائپ کے لوگ اسمبلی میں جا رہے ہیں. کراچی جاتے ہیں 238 پہ، علیم شیخ صاحب کی 450 ووٹ کو 50 کیا گیا، اور ان کے اپوننٹ کے 9 ووٹ کو 409 کیا گیا، 4 لگا. NA 151 پہ جائیں. یہ ساری سیٹس پہ ہم کلیمز پہلے کر چکے ہیں، اور یہ ثبوت کل الیکشن کمیشن نے خود ڈالا. اگر اس کے بعد بھی وہ خود ہی انکوائری اپنے ROs پہ یا DROs پہ نہ شروع کریں، تو مجھے حیرت ہے کہ کون کون ملوث ہے. مہر بانو قریشی کے اس پولنگ سٹیشن پہ 497 ووٹ تھے، وہ ٹیمپر کر کے 197 کیے گئے، اور ایگزیکٹ جتنے پہ ٹیمپر کیا گیا اتنی تعداد سے ریجیکٹڈ ووٹس پڑے. یعنی کہ ریجیکٹڈ ووٹ جو 27 تھے اصلی فارم 45 میں، وہ 327 ہوئے. اور یعنی کہ اس اسٹیشن پہ جتنے بھی اضافی ریجیکٹڈ ووٹ ہیں وہ صرف مہر بانو قریشی یعنی PTI کے سیٹ سے گئے. اب جاتے جائیں، یہ NA 232 کی ایگزامپل ہے، اس کو چھوڑ دیں. آگے چلے جائیں، بلوچستان کی ایگزامپل نہیں چیک کی. یہ سالار خان کاکڑ ورسز حاجی جمیل شاہ کاکڑ، اور جمال شاہ کاکڑ کو میجکلی 537 ووٹ مل گئے، جبکہ پورے پولنگ سٹیشن پہ کاسٹ ہی 465 ووٹ ہوئے تھے. تو وہ اتنی جلدی میں ان کو کرنا پڑا، کیونکہ جب 5 بجے کے بعد پورے پاکستان میں PTI کا ووٹ بینک ظاہر ہونے لگا، تو ہر جگہ سکرینز آف ہو گئی، دروازے بند ہو گئے، اور جن ROs میں ایمان نہیں تھا انہوں نے ایسے کام کیے کہ باقی پاکستان کی تاریخ میں نہیں ہوئے. آگے بھی جا سکتے ہیں. میں آپ کو صرف اس کی، یہ آپ آگے جاتے جائیں پلیز، کیونکہ ایگزامپلز بہت ہیں، اور میں صرف آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کا کیومولیٹو ایفیکٹ کیسے ہوتا ہے. آپ آگے جائیں. یہ ایک پشاور کی سلائیڈز ہے، 1-2 میں آپ کو دکھاتا ہوں. نیکسٹ سلائیڈ. یہ ابھی دیکھ لیں، یہ آپ ٹیمپرنگ بھی دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے ہوئی. نیچے جو ہے وہ صاف فارم 45 ہے جو ہمارے پاس ہے. اوپر جو ہے وہ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ لائنیں مٹی ہوئی ہیں، پیچھے ٹپیکس استعمال کیا ہوا ہے.
اب میرے جیسے 184 ووٹ تھے، ماشاءاللہ جلال خان کے 0 تھے، وہ میرے 184 میں اتنی جنراسٹی کے 102 ووٹ اس کو دے دیے. یا آپ اگلا دیکھ لیں، اس پہ آپ بتا بھی نہیں سکیں گے کہ ایکچولی لکھا کیا فارم 45 پہ. اچھا غلطی سے انہوں نے میرے فارم 45 ایک بار 19 فروری کو اپلوڈ کر دیے تھے، میں نے اس وقت ڈاؤن لوڈ کیے. پشاور میں 9 حلقوں پہ یہ دھاندلی ہوئی ہے، اب ڈر کے مارے باقی 8 حلقوں کے فارم 45 وہ نہیں اپلوڈ کر سکتے کیونکہ ہر جگہ یہ شرم ہو رہا ہو. تو یہ آپ یہ اگلے اس پہ بھی دیکھ سکتے ہیں. میں ذرا جلدی کر رہا ہوں تاکہ سلمان صاحب بھی بول لیں. نیکسٹ 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 نیکسٹ. یہ ہر اسٹیشن میں یہ حال ہے، میں ٹویٹر پہ ڈال بھی رہا ہوں. نیکسٹ 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 نیکسٹ. اور اسی یہ کام کر کے 9 سیٹوں پہ 2 نسخے میں نے دیکھے. ایک کہ جو آر او ذرا عقل مند تھا تو اس نے تقسیم کیا، جیسے میرے 300 ووٹ تھے اور اس نے 200 کسی اور کو دینے ہیں تو 100 میرے چھوڑے ہیں، 200 دوسری جگہ دیے. بہت سی سیٹوں پہ ایسے کیا ہے کہ بس وہ آر او تو جو ہے وہ یا ایفرٹ نہیں کر سکتا تھا. تو جیسے نواز شریف صاحب کی سیٹ پہ ہوا ہے کہ 138 کو 1138 بنا دیا، اور اس میں مسئلہ یہ ہوا ہے کہ ٹرن آؤٹس کا فرق ہوا ہے. اب یہ میں آپ کو پشاور کا بتا دوں اینڈ دین اوور ٹو سلمان صاحب. انہیں 28 سیٹ ہے جس پہ نور عالم صاحب جیتے. نور عالم صاحب فیمس پرسنالٹی ہے، 38,000 ووٹ انہوں نے لیے تھے، اس کے ساتھ 1 لگا کے 1,38,000. میں نے سنا کہ وہ خود بھی ناراض ہے کہ ذرا کم مارجن سے جتوا دیتے تو کورٹ میں کیس جیتنا آسان ہو جاتا. اب آپ نیچے دونوں صوبائی حلقوں پہ دیکھیں، ٹرن آؤٹ 37 اور 39% ہے. یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ فزیکل امپاسبلٹی ہے. یہی چیز آپ دیکھ لیں، این اے 29 پشاور میں، این اے پہ 39% ہے، صوبائی حلقوں پہ 62 اور 64% ہے. یہاں پہ ہوا ایکچولی یہ کہ وہ آر اوز کا خیال تھا کہ یہ پی کے 74 اور 75 نور عالم کے نیچے تھے، تو یہاں پہ انہوں نے ٹرن آؤٹ پڑھایا، لیکن یہ حلقے اس کے نیچے نہیں تھے. تو یہ تینوں حلقوں کو مسئلہ پڑ گیا. اور ایسے بھی ہیں جیسے ہمارے ایک صوبائی اسمبلی کے اسپیکر ہیں کرامت صاحب، وہ این اے اور پروونشل اسمبلی دونوں پہ کھڑے تھے. تو پروونشل اسمبلی سیٹ وہ جیت گئے 18,527 ووٹ ایک حلقے پہ، لیکن پورے این اے پہ ان کو ہی صرف 14,000 ووٹ ملے. یعنی جس نے کرامت صاحب کو 18,000 ووٹ ایک حلقے پہ دیے، انہوں نے این اے پہ ان کو ووٹ ہی نہیں دیا. تو اس طرح کی عجیب چیزیں کبھی ہوئی نہیں ہیں اور اس اسکیل پہ تو بالکل نہیں. تھینک یو جی. اوور ٹو سلمان صاحب. جی شکریہ. کوئی کوشچن؟ جی سوال. جی دیکھیں، اوپن اینڈ شارٹ کیس تو ہے. الیکشن ایکٹ میں لکھا ہے کہ جو گورنمنٹ سرونٹ ہے وہ بھی ریٹرننگ افسران ہو سکتے ہیں اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران ہو سکتے. اس میں ہم نے پہلے پٹیشن فائل کر دی، برسی دوران ایک اور پٹیشن فائل کر دی اور سپریم کورٹ سے یہ استدعا کی تھی کہ ریٹرننگ افسران اور ڈسٹرکٹ ریٹرننگ افسران جوڈیشری سے ہو تاکہ ان پہ پریشر نہ ہو. جس طرح میں نے آپ کو پہلے بتایا کہ اگر آپ کے پاس فارم 45 آ جاتا ہے اور اس میں آپ کو کوئی کریکشن کی وہ آ جائے، کیونکہ آپ نے فارم 45 کو 46 کے ساتھ ٹیلی کر کے ان سے ریسیو کرنا ہے، وہ ریٹرننگ افسر اپنے نگرانی میں ان کے سامنے کرتا ہے. تو اگر ایسے کیا ہوا ہوتا تو پھر یہ سچویشن ہمیں نہ دیکھنی پڑتی. لیکن ابھی ٹرائیبیونل میں جب یہ جائے گا تو دیکھے گا. لیکن ٹرائیبیونل میں یہ پروسیس ہے، ضرور ہے کہ جب آپ ٹرائیبیونل جاتے تو ٹرائیبیونل کے لیے لا تو یہی مقرر ہوا کہ 120 دن کے اندر اندر وہ فیصلے کر لے ٹرائیبیونل. اب ہائی کورٹ کے ٹرائیبیونل بنے وہ زیادہ ہو اور اس کے فیصلے جلد ہو. سپریم کورٹ سے بھی ریکویسٹ ہے، لاسٹ ٹائم اپیلیں بڑی عرصہ رہی ہے اور اس میں فیصلے نہیں ہوئے. اس میں آئے کیونکہ پبلک مینڈیٹ، ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ پبلک مینڈیٹ جس کے پاس ہے اسی کا رائٹ ہے کہ وہ پارلیمان میں ہو، نہ کہ وہ لوگ جو سنیک کر کے انٹر ہو جاتے. اینی تھنگ؟
نہیں دیکھو جہاں تک انٹرا پارٹیز ہے وہ سپریٹ ایشو ہے، وہ ہمارے الیکشن ہو چکے تھے، جو سپریم کورٹ نے کہہ دیا ہے وہ فائنل ہے، بے شک آپ ڈس ایگری کرو، ہمارا ریویو پینڈنگ ہے، لیکن وہ اس پہ عمل درآمد ہو گیا اور ہم نے نیکسٹ انٹرا پارٹیز الیکشن بھی کر لیا اور کل ان کے ڈاکومنٹس ہم الیکشن کمیشن میں جمع بھی کرائیں گے، انشاءاللہ ہمیں امید ہے الیکشن کمیشن اس مرتبہ ایکسیپٹ کرے گا۔ پشاور ہائی کورٹ میں ہم نے ایک پٹیشن فائل کر دیا اور اس میں جو نیشنل اسمبلی کے نوٹیفیکیشن ہوا تھا وہ ہم نے چیلنج کیا۔ ایشو ایکچوئل یہ ہے کہ اگر آپ الیکشن کمیشن کے آرڈر کو اٹھائیں تو ہیئرنگ ہوئی تھی 28 تاریخ کو، الیکشن کمیشن نے اپنے آرڈر میں لکھا ہے کہ ہم نے آرڈر اناؤنس کیا 1 مارچ کو، لیکن آپ سب کو معلوم ہے 1 مارچ کو کوئی آرڈر اناؤنس نہیں ہوا تھا، اس پہ آرڈر لکھا ہے 1 تاریخ، لیکن ڈیسیجن کا ڈیٹ ہمیں ملا ہے 4 تاریخ کو اور 4 کو نوٹیفیکیشن بھی ہو گئی ہے، تو اس لیے ایک کو ہم نے چیلنج کیا ہے، ہمیں امید ہے انشاءاللہ تعالیٰ کہ عدالت اس کو برقرار رکھے گی، obviously کنسٹیٹیوشنل ایشو ہے، جو عدالت کا فیصلہ ہوگا وہی رہے گا۔ دیکھو اگر آپ کا یہ کہنا ہے کہ جی ہمارا یہ ہے کہ ہم نے پاکستان تحریک انصاف کے انٹرا پارٹیز کے ایک ایشو تھا، چونکہ ہمیں یہ ہر صورت کوشش کر رہے تھے کہ ہمیں بلہ نہ ملے اور اس کی یہی ایک کوشش تھی ان کی، کیونکہ 3 صورتوں میں آپ نشان ریفیوز کر سکتے ہو، یا یہ کہ آپ نے 5% وومن کی ریپرزنٹیشن نہ دی ہو قانون کے مطابق تو آپ کو نشان نہیں ملے گا، دوسرا یہ کہ آپ نے انٹرا پارٹیز الیکشن نہ کروائے ہو، اور تیسرا یہ کہ آپ نے اپنے فنڈنگ کے بارے میں سورس نہ بتایا۔ ہمارا سب کچھ کنکلوڈ تھا، یہ کہا گیا کہ آپ کے انٹرا پارٹیز ٹھیک نہیں ہے تو نشان چلا گیا، جس دن نشان لیا تو نشان کا فیصلہ آپ کو معلوم ہے رات 11 بجے آیا تھا، اور اس سے پہلے ہم نے انڈیپینڈنٹ نشانات الاٹ ہوئے تھے، اس سے پہلے ریزرو سیٹ کے لیے ہم نے اپنی پرائیورٹی لسٹ بھی سبمٹ کر دی تھی اور ہم نے وومن اور نان مسلم کی ڈاکومنٹس بھی بھیج دیے تھے اور وہ فائل کر چکے تھے۔ یہ تو آل آف سڈن ایسا ہوا کہ ہم سے سب کچھ لے گیا تھا اور لیا کب تھا، کیونکہ وہ ڈیٹ فائل کرنے کی ڈیٹ سپریم کورٹ نے جو دی تھی وہ 24 دسمبر تھا، اور 24 دسمبر کو ہمارے حق میں سٹے موجود تھا، اس کے بعد ہمارے حق میں سٹے آیا تھا۔ کمیشن نے ہمارا اسکروٹنی روکنے کے لیے اپنے پروگرام کو شیڈول چینج کر کے 13 جنوری پہ لے گیا تھا، اور 13 جنوری کو بھی ہماری اسکروٹنی نہیں کی تھی۔ جب نشان چلا گیا تو وہ یو نو اٹ کہ وہ کیا ہوا تھا اس دن۔ دیکھو ہم ویکلی یا فورٹ نائٹ ہمارا احتجاج رہے گا، پیسفل رہے گا، یہ ہمارا یہ جمہوریت کا ایک حصہ ہے آپ کا کہ آپ پروٹیسٹ کرتے ہو اگر آپ کو ریلیف نہیں ملتا، لیکن فی الحال کوئی ایسا ارادہ نہیں ہے کہ ہم لانگ مارچ کریں گے، ایسا ہی۔ تھینک یو۔